اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ڈسکس کریں کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو یعنی کہ ڈسکس کرنے سے پہلے ہم ڈیفائن کریں گے کہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا کیا ہے یا نیشنل انٹرسٹ کے ایمز کیا ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے پولیٹیشین گزرے، ہینس مورگن تھو ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے وہ نیشنلزم نہیں ہوتا، کیونکہ جو نیشنلزم ہوتا ہے وہ دراصل بیس کرتا ہے ایموشنز کے اوپر، جذبات کے اوپر، ایتھنیسٹی کے اوپر، ریلیجن کے اوپر، سب گروپس کے اوپر، یا کچھ جو مخصوص قسم کے انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ نیشنلزم جو ہے یہ بیس کرتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ کہتا ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں یہ نیشنلزم سے بالکل ایک الگ چیز ہوتی ہے، یہ دراصل ایک سیپریٹ ڈومین ہوتی ہے، یہ ایک ایسی ڈومین ہوتی ہے جس کے اوپر آپ کی فارن پالیسی جو ہوتی ہے وہ مکمل کی مکمل بیس کر رہی ہوتی ہے، جس کے تحت آپ نے اپنی اکانومک پراسپیرٹی کو، اپنے پولیٹیکل پراسپیرٹی کو اور اپنی یعنی کہ کلچرل پراسپیرٹی کو آپ نے سٹیبل کرنا ہوتا ہے۔ ان تینوں چیزوں کو یا اس سے زیادہ جو چیزوں کو جو آپ کے نیشنل انٹرسٹ میں آتی ہیں ان کو آپ نے نیشنلزم سے الگ رکھ کے ساتھ لے کر ہی چلنا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے ایمز کیا ہیں، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ دیکھیں، جو سب سے پہلا ہمارا پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ تھا وہ تو ہم یہاں سے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں اپنے بیک گراؤنڈ سے، یعنی کہ پاکستان بنا کیوں تھا، پاکستان کے بننے کے پیچھے مقاصد کیا تھے۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے شروعات کی 1906 کے اندر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈھاکہ کے اندر 1906 کے اندر 30 دسمبر 1906 کو جب پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تھی اور جس کے پہلے چیئرمین سر آغا خان کو بنایا گیا تھا، تو اس وقت پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کچھ حد تک ڈیفائن ہو چکے تھے۔ وہ کیا تھے کہ جو بھی مسلمان ہیں یعنی کہ ہندوستان کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر جو بھی مسلمان ہیں، مسلمز میجارٹی جو ایریاز ہیں وہاں پر ایک تو مسلمانوں کی حکومت ہونی چاہیے، دوسرا ان کے رائٹس کو، ان کے کلچرل رائٹس کو، ان کے ریلیجیس رائٹس کو، ان کے پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری کی ساری جو بیسز تھی، یعنی کہ یہ اس وقت ہی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کر رہی تھیں کہ اگر کل کو ہمیں ایک نیا پاکستان بنے گا، کل کو ہمیں ایک ایسا خطہ ملے گا کہ جہاں ہم اپنے آپ کے تحت، اپنے اصولوں کے تحت، اسلامی اصولوں کے تحت جو ہے ہم اپنے آپ کو پروان چڑھائیں گے، تو وہاں پر نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ دراصل ڈیفائن ہو رہے تھے۔ پاکستان کے جو مینلی نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں، پاکستان کے نہیں بلکہ ہر ایک ریلیجن کے، بلکہ ہر ایک نیشن کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اپنے لوگوں کو سیف کرنا اپنے دشمنوں سے، دوسرا آپ کی جو لائز ہوتے ہیں، جو آپ کے اپنے ملک کے آپ کے دوسرے دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں، ان کو دوسرے ملکوں یعنی کہ دشمنوں سے بچانا، اپنی آپ کی اکانومک جو پراسپیرٹی ہوتی ہے اس کو گین کرنا، انٹرنیشنلی طور پر فری ٹریڈ کو پروٹیکٹ کرنا، ہیومن رائٹس کی ایبیوزیشن کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو یعنی کہ ہیومن رائٹس ایبیوز نہ ہونے دینا، ملٹری اور سیکیورٹی انٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے لیے اور پوری دنیا کے لیے جو ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا، جو انٹرنیشنل لاز ہیں ان کی وائلیشن نہ کرنا۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں، انٹرنیشنلی طور پر پیس لے کر آنا، ڈیموکریسی اور پولیٹیکل فریڈم کو جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے پروٹیکٹ کرنا۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ بیسکس ایمز ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے۔ اچھا، میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ کا کہا تھا کہ اگر ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، پاکستان کا اگر ہم نیشنل انٹرسٹ کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں ہسٹری میں جانا پڑے گا، ہمیں پاکستان کی موومنٹ کے اوپر دھیان کر دینا پڑے گا۔ یہ بات یعنی کہ جب 1967 سے شروع ہوتی ہے، جب بنارس کے اندر اردو ہندی تنازع دراصل جب شروع ہوا تھا 1967 کے اندر، تو اس وقت ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ 1867 کے اندر جب اردو ہندی تنازع جو ہے یہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ پاکستان کے سب کانٹیننٹ کے جو مسلمز ہیں ان کو اپنے انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کو
پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جدوجہد جو ہے وہ کرنی ہی پڑے گی۔ پھر اس کے بعد سر سید احمد خان کے جانے کے بعد جو 1998 کے اندر مارچ 1998 کے اندر سر سید کی وفات ہوئی، اور ان کے جانے کے بعد 1906 میں جب مسلم لیگ کو بنایا گیا لیڈرشپ کے اندر، جس کے اندر 35 جو مسلمانوں کو لیڈرشپ تھی، جو کہ شملہ ڈیپوٹیشن کے اندر جنہوں نے شرکت کی تھی، 1906 کے اندر یہ شملہ ڈیپوٹیشن بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے 35 اور اس سے زیادہ یعنی کہ جو مسلمانوں کے لیڈر ہیں انہوں نے پھر 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ تو اس وقت ہی یعنی کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کہیں نہ کہیں ڈیفائن ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ جب مزید علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد نے، جو کہ 1930 کے اندر جو ہے ان کی پریزیڈنسی کے اندر انہوں نے مسلم لیگ کے خطاب کے ساتھ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم ایک ایسا خطہ بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر پنجاب، موجودہ کے پی کے، سندھ اور بلوچستان کا جو علاقہ ہے اس کو سنگل اسٹیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اچھا، یہاں پر ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت علامہ اقبال نے بنگال کا نام نہیں لیا تھا، لیکن مطلب جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، تو یہ پھر بعد میں جو ہے اس کو پاکستان موومنٹ کے اندر اور پھر پاکستان کی کریشن کے اندر اس کو شامل کیا گیا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ مطلب ہمیں اپنا اسلام ایز اے کلچرل پروموٹ کرنے کے لیے انڈیا کے اندر ہمیں ایک اسپیسیفک ٹیریٹری ریکوائر ہے، تاکہ ہم وہاں پر اپنی مرضی کے تحت جو ہے وہ سروائیو کر سکیں۔ پھر بات آ جاتی ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی، جو کہ میں نے اپنے کچھ لیکچرز کے اندر آئیڈیالوجی آف پاکستان پڑھا بھی دی تھی۔ یعنی کہ آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ ایک ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی جو ہوتی ہے ایک ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے، جو سپیریئر مائنڈ سے شفٹ ہوتی ہے سپیریئر مائنڈ کی طرف، پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پوری ایک نیشن بنتی ہے۔ لیکن آئیڈیالوجی کے لیے، ایک نیشن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس نیشن کے جتنے بھی جو انڈیویجولز ہوتے ہیں ان سب کی جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے وہ آپس میں میچ کرنی چاہیے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہونی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان بنانے کے اندر جو آئیڈیالوجی شامل تھی وہ اسلام تھا۔ اسلام ہی دراصل جو ہے وہ پاکستان کی آئیڈیالوجی آف پاکستان تھی۔ اچھا دیکھیں، پاکستان کی آئیڈیالوجی کے اندر سب سے پہلا جو یعنی کہ اسٹیٹس تھا وہ تھا ٹو نیشن تھیری کا، کہ ہم مسلمان ہندوؤں سے ہر حوالے سے الگ چیز ہیں۔ ہر حوالے سے ہندو جو ہیں یہ کچھ درجے تک تو ہمیں یعنی کہ ایک سیکنڈ اسٹیٹ آف سٹیزن سمجھا کرتے تھے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی کہ کھانا پینا یا اٹھنا بیٹھنا بالکل اپنے لیے حرام سمجھتے تھے۔ ٹو نیشن تھیری کے اوپر سب سے پہلے بات اٹھائی تھی 11ویں صدی کے اندر البیرونی نے یعنی کہ اپنی کچھ کتابوں کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کے ہندو اور مسلمان جو ہیں یہ دراصل ہر حوالے سے ایک دوسرے سے یعنی کہ سیپریٹ ایک نیشن ہے، کیونکہ ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کو ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے۔ پھر اس کی جو عملی شکل آئی تھی وہ 1867 کے اندر جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا تو یہ اس وقت آئی تھی، اور پھر اس کو باقاعدہ طور پر ایویڈنسز کے ساتھ قائد اعظم نے جو ہے مطلب ان کے سامنے پیش کیا، برٹش انڈین کے ساتھ یعنی کہ برٹش کے سامنے، کہ دیکھیں یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور ہندوؤں کے درمیان۔ اور اس کی رہی صحیح کثر جو ہے وہ 1937 کے اندر جو کانگریس منسٹریز بنی تھیں 1937 سے 1939 تک جو چلی تھیں، اور پھر 22 دسمبر 1939 کو جو ہے مسلمانوں نے ڈے آف ڈیلیورنس منایا تھا جب ان کی کانگریس کی منسٹری جو ہے وہ ختم ہوئی تھی۔ انہوں نے رہی صحیح کثر جو ہے وہ ٹو نیشن کی انہوں نے اس وقت اس کو پر لگا دی، جب سارے مسلمان پھر آپس میں یونائٹ ہوئے، اور پھر 1945 کے اندر جو ہے جو الیکشن ہوئے تھے 1945 اور 46 کے، جس کے اندر مسلمانوں کی مسلم لیگ کو بہت زیادہ شکست حاصل ہوئی۔ اچھا پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں پاکستان واز بورن ان اے سی آف چیلنجز۔ دیکھیں ہمیں چیلنجز کا تو پتہ ہی ہے، سب سے بڑا یعنی کہ ہمیں چیلنج تھا اپنی نیشنل سیکیورٹی کا، یعنی کہ ہمیں سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ کہیں پاکستان الگ تو ہو گیا ہے انڈیا سے، لیکن کل کلاں یہ نہ ہو کہ انڈیا ہمارے اوپر حملہ کر کے ایک دوبارہ پھر یعنی کہ یونائٹڈ انڈیا بنا دے۔ سب سے پہلا یعنی کہ ہمیں تھریٹ تھا اپنی نیشنل سیکیورٹی کا، ساتھ ہی ساتھ پھر ہمیں نیشنل ملینز آف جو ریفیوجیز ہمارے پاس آئے تھے انڈیا سے پاکستان کی طرف، پاکستان سے انڈیا کی طرف، پھر ان کا قتل عام، پھر پاکستان کے پاس مشینری نہیں تھی، پھر پاکستان کے پاس جو ایسٹ تھے اثاثہ جات، یعنی کہ دیکھیں جب پاکستان اور انڈیا کی ڈویژن ہوئی تو تقریباً اس وقت 16 ایسی کمپنیاں تھیں جو اس وقت بنا رہی تھیں اسلحہ وغیرہ بناتی تھی سب کانٹیننٹ کے اندر، اور وہ ساری کی ساری کمپنیاں جو ہے وہ چلی گئی تھیں انڈین
ٹیریٹری کے اندر، جبکہ دوسری طرف جو ہے انڈین یعنی کہ جو بینک تھا ریزرو بینک آف انڈیا، جس کو ریزرو بینک آف انڈیا RBI بھی کہتے ہیں، جو کہ اس وقت موجودہ بینک بھی ہے انڈیا کے اندر، اس وقت یہ اکٹھا بینک ہوا کرتا تھا پاکستان کا اور انڈیا کا۔ پھر یہ بعد میں جولائی 1948 کے اندر جو ہے قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس وقت تک اکانومیکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے جب تک ہم ریزرو بینک سے اپنی یعنی کہ جان نہ چھڑوا لیں۔ تو اس وقت $4 بلین میں سے یعنی 4 بلین روپیز میں سے پاکستان کے حصے آئے 750 ملین روپے، اور انہوں نے پہلی قسط ہمیں دی تھی 200 ملین کی، 200 ملین روپے کی انہوں نے پہلی قسط پے کی تھی، اور 500 ملین کی قسط انہوں نے اس وقت پے دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ کشمیر کو ریکوگنائز نہیں کریں گے، انڈیا آپ کو آپ کے باقی 500 ملین روپے جو ہیں وہ پے نہیں کرے گا۔ اور پاکستان کے تو یعنی کہ بہت زیادہ اخراجات تھے اس وقت، بیوروکریٹ جو ہیں وہ مطلب پاکستان پڑھے لکھے کہ مطلب بیوروکریٹ تو ایلیٹ فیملی ہوتی ہے، اور وہ تو دھڑا دھڑ پاکستان میں آ رہی تھی۔ پاکستان کو انتظامی طور پر مشکلات تھے، پاکستان کے پاس اتنی زیادہ مشکلات تھیں کہ پاکستان نے اپنی بہت ساری جو ایڈمنسٹریٹو بلڈنگس ہیں وہ اس کے پاس نہیں تھی پاکستان کے پاس۔ انہوں نے کرائے کے اوپر لے کے، رینٹ کے اوپر کچھ بلڈنگز جو ہیں وہ لے کے اپنا ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہے وہ اس کو چلانے کی کوشش کی تھی۔ اور پھر قائد اعظم نے 30 ملین یا شاید 80 ملین جو روپے ہیں وہ قائد اعظم نے HBL حبیب بینک آف پاکستان جو ہے، یعنی کہ جس کو بعد میں کچھ عرصے تک نیشنلائز کیا گیا، پھر اب اس کو دوبارہ پرائیویٹ کر دیا گیا، اس سے قائد اعظم نے 80 ملین روپے جو ہے وہ لیے تھے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو چلایا تھا۔ پھر اس کے بعد ملینز آف ریفیوجیز ہیں، یعنی کہ ریفیوجیز کی سیٹلمنٹ کے لیے قائد اعظم نے باقاعدہ طور پر اپنی ایک منسٹری جو ہے وہ آپ نے قائم کی تھی کہ تاکہ ریفیوجیز کے جتنے بھی قسم کے پرابلمز ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ آپ نے جگہ جگہ جہاں پر ریفیوجیز کیمپ بنے ہوئے تھے آپ نے ان کا وزٹ کیا تاکہ کسی یعنی کہ ہمارے بھائی کو مشکل پیش نہ آ رہی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارا انڈیا کے ساتھ ڈیفرنٹ یعنی کہ ان سے سیپریٹ ہوتے ہی ہمارا کشمیر ڈسپیوٹ شروع ہو گیا، اور جس کی یعنی کہ پہلی لڑائی ہماری اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی 1948 کے اندر، اور پھر جنوری 1948 کے اندر یا شاید جنوری 1949 کے اندر جو ہے نہرو صاحب جو ہیں وہ اس کا مسئلہ لے کر چلے گئے یونائٹڈ نیشن کے اندر، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ جناب کشمیر کا مدعا جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے، اور اس نے یعنی کہ پرماننٹ جو ہے مطلب انسیکیورٹی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی صورتحال جو ہے پیدا کر دی تھی کشمیر ڈسپیوٹ نے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پاکستان کو کون سی مشکلات آئیں؟ جب پاکستان بنا تو اس وقت سب سے زیادہ ہمیں مشکل آئی کہ پاکستان بننے کے 13 مہینے کے بعد ہی سپتمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ 71 سال اور 8 ماہ کی عمر میں جو ہے وہ یہاں سے اپنے یعنی کہ پاکستان کو چھوڑ کر چل بسے۔ ان کے جانے کے بعد جو ہے بہت زیادہ ایک لیڈرشپ گیپ جو ہے وہ آ گیا تھا، اور اس گیپ کے آنے کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی۔ اس کے بعد جو پاکستان کے پرائم منسٹر تھے جن کو قائد اعظم اپنا رائٹ ہینڈ کا بھی نام دیا کرتے تھے، جن کا نام تھا خان لیاقت علی خان صاحب، لیکن خان لیاقت علی خان صاحب کا یعنی کہ مسئلہ یہ تھا کہ وہ تھے ریفیوجیز میں سے، یعنی کہ وہ آئے تھے انڈیا سے آئے تھے وہ پاکستان کے اندر، اور جیسے وہ انڈیا کے اندر انڈیا سے پاکستان کی طرف آئے تھے تو ان کی جو پنجاب کے کچھ لیڈرشپ کے لوگ تھے، یعنی کہ اس وقت ظاہر ہے یعنی کہ پالیٹکس کے اندر جو پنجابینز ہیں ان کا رول تھوڑا زیادہ تھا، اور وہ ان کی بات جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں مانتے تھے، جبکہ دوسری طرف انڈیا کے اندر جو ہے نہرو کی لیڈرشپ تھی جس کو کہ کم از کم 1964 تک جو ہے اس کی لیڈرشپ حاصل رہی نہرو کی، اور انڈیا نے اپنا صرف 1 سال کے اندر ہی 1 یا 2 سالوں کے اندر ہی 1949 کے اندر 26 جنوری 1949 میں انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ لاگو کر لیا، جبکہ ہمارا آئین جو ہے 1956 میں جا کے بنا، جو کہ کم از کم پاکستان کے بننے کے 9 سال کے بعد جو ہے وہ ہمیں پہلا اپنا آئین ملا، اور وہ بھی صرف 2 سال تک چل سکا جس کو بعد میں ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ اچھا، دوسرا مسئلہ بنا یعنی کہ پاکستان کی فارن پالیسی کے اندر، فارن پالیسی میں ہمیں کیا مسئلہ بنا کہ جو ہماری فیوڈل کلاس تھی، جو ہماری ایلیٹ کلاس تھی، جو یعنی کہ پالیٹکس کے اندر اور اکانومی کے اندر اور ہر جگہ جو ڈومینیٹ کر رہی تھی، اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کی موومنٹ کو انہوں نے سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ کافی زیادہ جو فیوڈل لارڈس تھے انہوں نے پاکستان کی موومنٹ کو سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس کے میں اندر کافی زیادہ یعنی کہ جو لارڈز ایسے تھے جن کے اندر پوری ایک اسٹیٹ آتی تھی، اور ان اسٹیٹ کے بھی کچھ یعنی کہ ایسے نواب یا مطلب کچھ لیڈرز وغیرہ تھے جنہوں نے پاکستان کو جوائن کرنے سے انکار کیا، یا مطلب انہوں نے یہ کہا کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی مسائل جو ہیں وہ پاکستان کو دیکھنے پڑے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ریفیوجیز بیوروکریٹ ہیں، کیونکہ وہ تو یعنی کہ بیٹر
کوالیفیکیشن کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان آئے تھے، لیکن ان کی سیٹلنگ کے لیے جو ہے پاکستان کی یعنی کہ وہ فارن پالیسی کے اندر اپنا صحیح طرح سے رول ادا نہ کر پائے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ملٹریلی جو ہے وہ ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ جو ملٹری کے اثر تھے وہ 36% جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آئے تھے، اور آئی تھنک سو جو 63% جو ہے وہ انڈیا کے حصے میں چلے گئے تھے۔ اور انہی ایسٹس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی ملٹری کی پوزیشن جو ہے وہ باقی تمام مطلب دوسرے ایجنسیز یا دوسرے انسٹیٹیوشن سے سٹرانگ تھی، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ملٹری جو ہے اس نے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر اس نے اپنے قدم جو ہے وہ جمانا شروع کر دیے، اور انہوں نے ہی 1956 کے اندر جو پہلا آئین ہے ہمارا اس کو سسپینڈ یا ایبروگیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہماری ریلیجیس لاسیز ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کہ انہوں نے سرا سے پاکستان کو یعنی کہ پاکستان کی کریشن کو ہی اپوز کر دیا۔ بہت سارے ایسے ریلیجیس لیڈر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا بننا جو ہے وہ ایک ان اسلامک ہے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان یعنی کہ اگر انڈیا یونائٹڈ رہے گا تو پاکستان کو پھیلانا مطلب اسلام کو پھیلانا ہمارے لیے آسان رہے گا، اور پاکستان کا بننا اور انڈیا کا ٹوٹنا یہ دراصل ایک ان اسلامک جو ہے وہ بیہیویئر ہے۔ لیکن بعد میں یہی یعنی کہ جو ریلیجیس اسکالرز وغیرہ جو تھے، یعنی کہ جو ریلیجیسلی لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو اپوز کیا تھا، پھر یہی پاکستان کے اندر جو ہے وہ پھلنے پھولنے لگے۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے لیڈرز یعنی کہ ناپید ہوئے، جس کے اندر لیاقت علی خان صاحب جو ہیں اور قائد اعظم جیسے لوگ جو ہیں پاکستان کی پیدائش کے ساتھ ہی اور یا کچھ عرصے بعد ہی جو ہے آئین پہلا دینے سے پہلے ہی وہ ارریپلیسیبل لیڈر جو ہیں وہ دنیا سے یعنی کہ چلے گئے، اور پاکستان کو لیفٹ ان دا لرج جو ہے وہ کر گئی۔ اچھا، اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ کے اندر جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے نیشنل سیکیورٹی۔ نیشنل سیکیورٹی یا پاکستان کا یا مطلب اپنے کسی ملک کا دفاع کرنا، یہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، اور ہمیں نیشنل انٹرسٹ کی سب سے پہلی جو پرائیورٹی ہماری یہی رہی ہے کہ ہم انڈیا کا ہر حوالے سے مقابلہ کریں، چاہے وہ اکانومیکلی ہو، چاہے وہ ملٹریلی یعنی کہ ملٹری کے حوالے سے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب 1974 کے اندر 18 مئی 1974 کے اندر جو ہے وہ انڈیا نے اپنا پہلا ایٹمی بم جو ہے اس کا 1974 کے اندر 18 مئی 1974 کے اندر جو انڈیا نے ہے اپنا پہلا ایٹمی ہتھیار کا جو ہے انہوں نے ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کیا تھا، اور اس وقت جو تھے پاکستان کے مطلب اس سے پہلے 1972 کے اندر ہی جب پاکستان کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن پاکستان جو ہے وہ ایٹم بم بنائے گا۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ مطلب اگر ہندوؤں کے پاس بھی آج ایٹم بم ہے، عیسائیوں کے پاس بھی آج ایٹم بم ہے، اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ مطلب جو یہودی ہیں جو ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے، تو مسلمانوں کے پاس کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر آپ نے یہی کہا تھا کہ مطلب پاکستان بے شک ایک سٹرگلنگ کنٹری ہے، بے شک ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے انڈیا کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ اگر ہم انڈیا کا مقابلہ نہ کرتے، ہم ایٹم بم جو ہے وہ کریٹ نہ کرتے، تو انڈیا جو ہے وہ ہماری باتیں سننے سے بھی انکار کر دیتا۔ اچھا، پھر جو ہمارے پالیٹکس کے اندر جو مطلب ہماری فارن پالیسی کے اندر جو ٹرینڈز ہمارے بدلتے رہے وہ اس طرح سے بدلتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ مطلب جب پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک حکومت تھی، اس کی پولیٹیکل یا مطلب فارن پالیسی جو تھی وہ کچھ اور تھی۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے ملٹری رول آتا گیا ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ اس کے اندر بھی چینجنگ آتی گئی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے یعنی کہ اب ملٹری جو ہے وہ پاکستان کے پالیٹکس کے اندر ایون نو بے شک یعنی کہ بظاہر طور پر ہمیں ڈیموکریسی ہی نظر آتی ہے، لیکن جو ہمارے حساس ادارے ہیں ISI ہو گئی یا مطلب دوسرے جو ایسے ادارے ہیں ان کا زیادہ تر کنٹرول جو ہے وہ ملٹری کے پاس ہے، اور ظاہر ہے کہ مطلب انہی حساس اداروں کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی فارن پالیسی کو بنایا جاتا ہے۔ لہٰذا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے ملٹری آج بھی جو ہے فارن پالیسی کو ہینڈل کر رہی ہے، فارن پالیسی کے ٹرینڈز کو آج بھی ملٹری جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے بزدل کچھ یعنی کہ ایسے پولیٹیکل جو یعنی کہ لیڈرز تھے، انہوں نے مطلب اپنی پاور کو بچانے کے لیے انہوں نے ویسٹرن انفلوئنس کے اندر اور پولیٹیکل مطلب ملٹری انفلوئنس کے اندر جو ہے وہ آج بھی ہمیں جو ہے مطلب فارن پالیسی کے ٹرینڈز کے اوپر کافی حد تک ہمیں سامنا یعنی کہ پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے لیے سب سے بڑی ٹریجڈی پیش آئی تھی صرف ہماری فارن پالیسی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، ہمیں اپنا آدھا ملک جو ہے 1971 کے اندر بنگلہ دیش کی شکل میں ہمیں گنوانا پڑا تھا، صرف اسی وجہ سے، ملٹری ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہمارے سامنے ہی ہے۔ مطلب سب سے پہلے آپ دیکھیں شروع سے بات کرتے ہیں 1956
54 کی بات کریں تو اس وقت محمد علی بوگرا کی جو اسمبلی تھی اس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا غلام محمد نے. پھر اس کے بعد 1956 کے اندر جو ہے اس وقت جو کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کی حکومت تھی ان کو ڈسمس کر دیا گیا تھا پریزیڈنٹ اسکندر مرزا نے. پھر اس کے بعد جو ہے ملٹری رول آ گیا جو چلا 1958 سے 1969 تک. پھر یہی ملٹری رول کنٹینیو رہا 1969 سے آگے 1971 تک، دسمبر 1971 تک یہ جو ہے ملٹری رول کنٹینیو رہا. پھر آتی ہے ڈیموکریٹک حکومت جو کہ 1972 سے شروع ہوتی ہے 1977 تک. پھر اس کے بعد مارشل لا اگین لگ جاتا ہے 5 جولائی 1977 کو مارشل لا پھر لگ جاتا ہے، اور یہ مارشل لا لگتا ہے ضیاء الحق نے لگایا. ضیاء الحق جناب رہتے ہیں 1988 تک. 17 اگست 1988 کو جب آپ کی وفات ہوئی، آپ یعنی کہ اس کے اندر جہاز کے اندر. پھر اس کے بعد حکومت آتی ہے بی بی کی. بی بی رہتی ہے 1990 تک. پھر آتے ہیں اپنا ان کا کیا نام ہے نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ رہتے ہیں 1993 تک. پھر اس کے بعد یعنی کہ آتی ہے پھر بی بی آ جاتی ہے. بی بی صاحبہ رہتی ہیں 1996 تک. پھر اس کے بعد جو ہے مطلب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب پھر آ جاتے ہیں. نواز شریف صاحب رہتے ہیں 1999 تک. اور پھر 1999 کے بعد جو ہے اس وقت مارشل لا لگتا ہے اور رہتے ہیں 2008 تک جو ہے ان کا کیا نام ہے ہمارے بہت ہی بلاوڈ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں ملٹری رولر پریزیڈنٹ مشرف صاحب. تو یہ مطلب ساری چیزیں ہیں، ہر ایک نے مطلب اپنے حوالے سے پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ہے. بھٹو آیا، وہ سوشلزم کی پالیسیاں لے کر آیا، نیشنلائزیشن کی پالیسیاں لے کر آیا. اس کے بعد ضیاء اسلامائزیشن کی پالیسیاں لے کر آیا. مطلب اس نے ہم کہہ سکتے ہیں مطلب ایک نیوٹرل ہو کر اگر دیکھا جائے تو ضیاء الحق صاحب نے کیا کیا کہ مطلب انہوں نے ریلیجن کا سہارا لیا اور ملٹری رول کو کنٹینیو رکھا. مطلب انہوں نے ملٹری رول کو ایک ریلیجیسلی طور پر انہوں نے جو ہے اپنا یعنی کہ مذہب کا لبادہ اوڑھ کے انہوں نے ملٹری رول جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لاگو رکھا تھا. پھر اس کے بعد ملٹری ڈکٹیٹرشپ اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں مطلب وہ ہماری نیشنل پالیسیز اور ہماری فارن پالیسیز کو بظاہری سے بات ہے اپنے حوالے سے اپنی طرح سے سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیفائن کرتی رہیں. پھر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کا 1988 1990 1993 اور 1999 میں جو ہے ان کا ڈسکارڈ کر دیا گیا. پھر بعد میں ڈیموکریٹک ایرا جو ہے مطلب پھر اگین ڈسرپٹ ہوا پریزیڈنٹ مشرف کے ہاتھوں. اچھا پھر اب بات کرتے ہیں پاکستان کے ڈائلما کی کہ پاکستان میں آخر کیا وجہ ہے کہ مطلب ان سارے معاملات جو ہیں ان کے پیچھے کوئی خاص یعنی کہ سٹرینتھ جو ہے وہ نہیں رہ پائی. پاکستان کی موومنٹ کے اندر یا پاکستان بننے کے بعد جو ڈائلما میجر رہا ہے وہ یہ کہ نیشنل انٹرسٹ ہمیشہ وہی ڈیفائن کرتے رہے ہیں جس کے ہاتھ میں پاور ہوتی رہی ہے، اور جس کے ہاتھ میں پاور اور ساتھ ہی ساتھ مطلب ریسورسز کی ایلوکیشن جو کرتا تھا وہی نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرتا تھا، اور وہ نیشنل انٹرسٹ کو ڈیفائن کرتا تھا اپنے حوالے سے. ڈیموکریٹک گورنمنٹ اپنے حوالے سے کرتی تھی، ملٹری رول جو ہے وہ اپنے حوالے سے کرتا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان میں باقاعدہ طور پر ایک لیک آف انسٹیٹیوشنل سٹرینتھ جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خاصی دہائیاں 5 سے 7 دہائیاں گزرنے کے بعد پاکستان بننے کے بعد اب ہمارے جو لوگ ہیں وہ اویئرنیس ان میں آ چکی ہے، کچھ حد تک ان میں کانشیسنیس بھی آ چکی ہے، یعنی کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ملٹری رول اگر ہوگا تو ہم پاکستان جو ہے وہ یعنی کہ اتنا ترقی نہیں کر سکے گا، بظاہر اس کے کہ اگر یہاں پہ ایک اچھے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہوں گے، پاورفل ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہوں گے جو بغیر کسی انفلوئنس کے، بغیر کسی پولیٹیکل انفلوئنس کے جو ہے اپنے آپ کو کنٹینیو رکھ سکیں گے، اور انہی امپیکٹ کی بنا پر جو ہے وہ پھر پاکستان کی نیشنل اور فارن پالیسی جو ہے وہ ڈیفائن ہوا کریں گی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بے شک ہمارے پاس اتنی اویئرنیس ہو چکی ہے یا ہمیں اتنی سمجھ آ چکی ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی وہ ایک پولیٹیکل تھیٹر کی شکل بنا ہوا ہے، جہاں پر بہت سی جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ اور ناچ گانے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ڈیموکریسی کو ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہوئے پوری ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ اتنے سٹرینتھ نہیں ہو سکے کہ مطلب آج بھی ہم یہ کہہ سکیں کہ پاکستان کے اندر مکمل طور پر ڈیموکریٹک رول ہے. ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، ڈیموکریٹک رول بالکل بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر مکمل طور پہ، کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے ہمارے بہت سارے جو حساس ادارے ہیں وہ اپنے حوالے سے جو ہے پاکستان کی پالیسیوں کو اویئر یا مطلب ان کو چلانا چاہتے ہیں. لیکن صرف یہ اویئرنیس جو ہے یہ
کافی نہیں ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو جب تک مضبوط نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہماری نیشنل انٹرسٹ یا نیشنل پالیسی جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ حد تک اچیومنٹ نہیں ہو پائے گی۔ اچھا، پھر آتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کا اگلا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہے ریلیشن شپ ود نیبرس۔ اب ہمارے یعنی کہ ظاہر سی بات ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں یہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہمسائے ہیں ان کو آپ نے اپنے ساتھ دوست بنا کے رکھنا ہے۔ دیکھیں، انسان جب اکیلا ہوتا ہے انڈیویجلی طور پر تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنے نیبر جو ہے ان کو چینج کر سکتا ہے، لیکن ایک جو کنٹری ہوتا ہے، جو ملک ہوتا ہے، وہ جہاں پر اس کے نیبر آ گئے پھر ان کو دوبارہ وہ چینج نہیں کر سکتا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ کیسے کہ انڈیا کو آپ امریکہ کے پاس چھوڑ آئیں، اس کے بعد افغانستان کو آپ جناب تھوڑا سا دور کر دیں، اپنے ایک طرف جناب آپ کہتے ہیں کہ مجھے ساؤتھ کوریا چاہیے، ایک طرف آپ کہتے ہیں مجھے امریکہ چاہیے، ایک طرف رشیا، ایسے ممکن تو نہیں ہے نا۔ جیوگرافیکلی جو لوکیشن آپ کو مل چکی ہے وہ آپ کو مل چکی ہے۔ اب اگلا یہ ہے کہ آپ اپنے نیبرز کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے رکھیں۔ نیبرز کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے رکھنے کے لیے ہمیں اپنا کنٹری کا جو امیج ہے وہ پازیٹیو رکھنا پڑے گا۔ ہمیں ان کے ساتھ کنکریٹ سٹیپس جو ہیں وہ اچیومنٹ کے، جیسے سی پیک ہے، سی پیک ایک بہت اچھی شیپ ہے چائنا اور پاکستان کی آپس میں جو ہے مطلب مضبوطی کے لیے، اپنے ریلیشنز کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارا یعنی کہ یہاں تک ہے کہ اگر ہمارے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن آپس میں امپروو ہو جاتے ہیں تو پاکستان کم از کم $10 بلین تک کی جو ٹریڈ ہے وہ پاکستان انڈیا کے ساتھ کر سکتا ہے، جس میں سے زیادہ تر پاکستان کے لیے فائدہ ہوگا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ یعنی کہ بہت بڑا ہے۔ انڈیا ہر حوالے سے جو ہے مطلب آہستہ آہستہ، اور انڈیا تو ظاہر سی بات ہے اگلی جو ہے ایک اکانومک پاور بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آہستہ آہستہ 2030 تک جو ہے انڈیا کی جو جی ڈی پی ہے آلموسٹ $5 ٹریلین تک جو ہے وہ چلی جائے گی۔ دیکھیں مطلب ایک پازیٹیو رول ہے انڈیا کا بھی، اور ہم اسے اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں، وہ ہمارا ایک بڑا بھائی ہے، لیکن اگر بڑے بھائی سے ہمارے تعلقات خراب ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے چھوٹے بھائی کو بھی خطرہ ہوگا اور وہ بھی اپنے آپ کو سٹیبل نہیں رکھ سکے گا۔ ہمیں آپس میں انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ رکھنی چاہیے، ہمیں بائی لیٹرل اور یعنی کہ بائی لیٹرل یا ریجنلی طور پر یا بائی لیٹرلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن اچھے رکھنے چاہیے۔ ہمیں سارک کا سہارا لینا چاہیے، ہمیں ای سی او کا سہارا لینا چاہیے، ہمیں ایس سی او کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمیں مطلب یہ جو جتنے انسٹیٹیوشنز ہیں جو ریجنلی طور پر ہیں ان کا سہارا لیتے ہوئے اور بائی لیٹرلی طور پر ہمیں ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنا چاہیے، تب جا کر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری گروتھ میکسیمم ہوگی اور ہماری جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ اچیو ہو پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ مطلب نیوکلیر ویپن ایرا آ جاتا ہے، یعنی کہ نیوکلیر ویپن ریجن آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ ڈسکس کر دیا کہ انڈیا نے جو ہے جب 1974 کے اندر انڈیا نے اٹامک ٹیسٹ کنڈکٹ کیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں رہا تھا کہ اگر ہم ٹیسٹ نہ کرتے تو ظاہری سی بات ہے کہ انڈیا ہماری بات نہیں سننا تھا، انڈیا نے ہمیں کبھی بھی انڈیا نے ہمیں سیریسلی نہیں لینا تھا۔ اور پھر یعنی کہ جب 1998 میں ہم نے اٹامک ٹیسٹ کیے جو کہ 28 مئی 1998 کو ہم نے کیے تھے، جس کو یوم تکبیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 1998 میں ہی لاہور کے اندر جو ہے واجپئی آئے تھے، اٹل بہاری واجپئی، اس وقت حکومت تھی نواز شریف کی، اور نواز شریف صاحب نے یعنی کہ کافی زیادہ جس کو لاہور ڈکلیریشن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، بڑے اچھے اس کے اندر وعدے ایک دوسرے سے کیے گئے، لیکن اس کے چند مہینوں بعد ہی جو ہے 1999 کے اندر جو ہے وہ کارگل کا مطلب یہ واقعہ پیش آ گیا، اور کارگل کا واقعہ پیش آنے کے بعد دونوں کی جو ریلیشن ہے وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کافی زیادہ اینڈ یعنی کہ بالکل اختتام پہ چلے گئے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں انٹرنل چیلنجز کی۔ پاکستان کے مطلب ایسے کون سے مسائل ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو مطلب مکمل طور پر اچیو نہیں کر پا رہے۔ تو سب سے پہلا جو آتا ہے کہ وہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے آج کے یعنی کہ ڈیسیجن جو ہیں ان کے اندر مکمل طور پر کلیئرٹی نہیں ہو پاتی۔ کلیئرٹی کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ ملٹری لیڈرز جو ہیں وہ کچھ اپنا یعنی کہ انٹرسٹ منوانا چاہتے ہیں، کیونکہ ملٹری ایک مضبوط ادارہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ویک ہو چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ پاکستان جو ہے یعنی کہ 9/11 کے بعد جو ہے کافی حد تک ٹیررزم کی جنگ کے اندر پاکستان پھنس چکا ہے۔ پاکستان اس کے علاوہ یعنی کہ کافی زیادہ کشمیر ڈسپیوٹ کی وجہ سے بھی پاکستان جو ہے مطلب اس کا امیج جو ہے کافی آگے پیچھے یعنی کہ ہوا ہے، کیونکہ پاکستان نے اپنا کافی زیادہ اس میں بھی
ظاہری سی بات ہے کہ انڈیا جو ہے ہمارا سب سے بڑا نیبر ہے چائنا کے بعد، اور یعنی کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن خراب ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے مطلب ہمارا کشمیر کا ڈسپیوٹ بھی جو ہے یعنی کہ ڈسپیوٹ کی شکل ہی میں ہمارے سامنے آیا ہوا ہے، اور یہ یعنی کہ باقی سارے مسائل ہیں ہمارے انٹرنل چیلنجز کے اندر آئے روز جو ہیں وہ یعنی کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوتی رہتی ہیں اور وہ ریزولوشن پاس کرتی رہتی ہیں کہ اب ہمیں پاکستان کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سب سے سپریم رکھنے کی ضرورت ہے، پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو تمام چیلنجز کو ٹیکل کرنے کے لیے اب یعنی کہ وقت ہے کہ مطلب اس کو ملٹری سے پاک رکھا جائے، اور اس طرح یعنی کہ اگر یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تبھی جا کر گورنمنٹ کے جو ڈیسیجنز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے، وہ مطلب ان کے تحت ہوں گے کہ جو مطلب خاص طور پر بیوروکریٹس ہوتے ہیں، جو مطلب پڑھے لکھے لوگ آفیشیلز ہوتے ہیں، وہ ان ڈیسیجنز کو کر پائیں گے کہ تاکہ پاکستان کے جو آنے والا فیوچر ہے اس کو ٹھیک رکھا جا سکے، اور یہی مطلب جو اسٹریٹجی ڈیسیجن ہے یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور انہی نیشنل انٹرسٹ کے اندر پاکستان کو چند چیزوں کا یعنی کہ سب سے پہلے خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستان کو یہ چاہیے کہ پاکستان کو اپنے پرائمری انٹرسٹ کے اندر یہ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے کہ پاکستان کو اپنے جو پاورفل اور لارج یعنی کہ اس کے نیبر ہیں سب سے پہلے ان کے ساتھ اس کا ریلیشن اچھا ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد پاکستان کی یعنی کہ یہ پرائرٹی ہونی چاہیے کہ پاکستان کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کا سوچے، یا مطلب کشمیر کے ڈسپیوٹ کو کم از کم ریزالو کروائے۔ اس کے بعد افغانستان کے اندر جو کرائسیز ہیں جن کا انڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے، جن کے ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان میں آ کر بستے ہیں، اس چیز کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے۔ پاکستان جو ہے اس کو سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہے اپنے ٹائز جو ہیں وہ مضبوط کرنے چاہیے، کیونکہ سعودی عربیہ جو ہے وہی پاکستان اسلام کی مطلب اسلامی حوالے سے، کیونکہ وہ مکہ مدینہ ہمارے جو ڈیوائن سٹیز ہیں وہ اس کے پاس ہیں، تو مطلب پاکستان کو ہر حوالے سے جو ہے چاروں کونوں سے پاکستان کو ساتھ آنے کی ضرورت ہے اور ان چیلنجز کو میٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستان بھی جو ہے ایک اچھا ملک بن کے ابھرے گا۔ امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔